میری گزارشات درد دل کے ساتھ اور بغیر کسی فتنے کو بڑھاوا دینے اور بغیر کسی انتشار اور افتراق کے اسلامی کے دارالفتاح نے بالکل سطحی تحقیق کے ساتھ اور خام خواہ اس مسئلے کو اچھالا ہے۔ لاکھوں لوگ ہیں کہ جو پریشان ہیں بیچارے، جن کا تعلق دعوت اسلامی کے ساتھ ہے، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی بتاؤ جلالی صاحب نے جو کہا یہ صحیح کہا ہے یہ غلط کہا ہے۔ ایک تو انہوں نے کٹی ہوئی ویڈیو پر انہوں نے ماشاءاللہ فوراً فتویٰ دیا، اور ویڈیو دیکھتے کہ وہ جو پورے الزامی سوال ہے اس میں آگے بندہ جا کر نتیجہ کیا نکال رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یا تو ظاہر ہے اب کھل کر دعوت اسلامی اس مسئلے خطاب پر سامنے آ چکی ہے، یا پھر حسان اتاری صاحب کی ذاتی کوئی بہت جذباتی چیزیں پچھلے 3.5 سال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو سٹیجوں پر خطا پر کہا جاتا رہا، اس پر تو دارالفتاح حرکت میں نہ آیا۔ دعوت اسلامی کے مفتیوں سے کچھ سوالات ہیں۔ بکر حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کے لیے کہتا ہے کہ انہیں رسول اللہ کا بھائی نہیں کہنا چاہیے۔ میرا دارالفتاح سے یہ سوال ہے کہ بتائیے کہ کیا بکر کا یہ کہنا درست ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو کیا بکر نے نبی علیہ السلام کی درجنوں احادیث کا انکار نہیں کیا؟ تو کیا دارالفتاح اہل سنت بکر کے لیے سطحی علم رکھتا، ہوائی باتیں کرتا، علم حدیث سے ناشنا، کتب حدیث کے مطالعہ سے معروم، فہم دین سے فارغ اور علم الحدیث اور علم العقائد سے جاہل کے الفاظ استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ دارالفتاح اپنا موقف واضح۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین، مسئلہ خطا کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کے مابین پچھلے 3.5 سالوں سے جو باہم منازعات، افتراق، انتشار کی کیفیت ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اس حوالے سے اہل سنت و جماعت کی بہت ساری جو مذہبی شخصیات ہیں اور بہت ساری جو تنظیمیں ہیں تو وہ خاموش رہی تھیں، جن میں دعوت اسلامی سر فہرست ہے، اور ان کا یہ موقف تھا کہ بھئی یہ جو اہل سنت و جماعت کے مابین افتراق اور انتشار کے جو مسائل ہیں تو دعوت اسلامی چونکہ چاہتی ہے کہ وہ دین کا کام اپنے آرام سے کرے تو ان بحث و تمیز میں خود کو نہیں ڈالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 3.5 سالوں سے باوجود اس کے کہ دارالفتاح اہل سنت جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے اس سے اس مسئلے خطا پر بارہا فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن دارالفتاح کے جو مفتیان تھے ان کی طرف سے ایک ہی موقف سامنے آیا کہ ہم یہ چیز تحریری طور پر نہیں لکھ کے دے سکتے کہ اس سے مزید باہم افتراق اور انتشار پھیلے گا، اور جو دعوت اسلامی ہے اس کی اپنی تنظیمی جو ساکھ ہے وہ بھی متاثر ہوگی۔ بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت ساری شخصیات، بہت سارے مفتیان اعظام، بہت ساری تنظیمیں ہر سوال کا جواب وہ نہیں دیتی۔ آپ اسی کو لے لیجئے، اہل سنت و جماعت کا روافظ کے حوالے سے، شیعہ، دیوبندی، وہابی حضرات کے حوالے سے بڑا واضح سا موقف ہے، لیکن پاکستان کے کسی بھی دارالفتاح سے جا کر آپ سوال کریں کہ وہ شیعہ کے حوالے سے، دیوبندیوں کے حوالے سے یا وہابیوں کے حوالے سے اپنا موقف فتوے کی صورت میں وہ لکھ کر دیں، تو میں ذمہ داری سے کہوں گا کہ آج کل جو قانونی پاکستان کے اندر قباحت ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی مفتی اور کوئی بھی دارالفتاح اہل سنت وہ لکھ کر نہیں دے گا۔ اب ظاہر ایک موقف سب کا ہے، لیکن وہ تحریری طور پر ایک مجبوری کی وجہ سے نہیں لکھ کر دیا جا سکتا۔ یہی ایک وہ چیز ہے جسے سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس عذر کو دعوت اسلامی کے مفتیان اعظام کی طرف سے جو پیش کیا گیا اس کو ہم نے قبول کیا کہ بھئی ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز لکھ کر دی جائے۔ تاہم جو پچھلے دنوں سے ہمارے مابین جو جلالی حضرات اور میرے مابین ہماری یہ جو بحث چل رہی تھی اس مسئلہ خطا کو لے کر، تو اس میں نے جو ایک الزامی سوال ان لوگوں پر کیا تھا، اور وہ میرا الزامی سوال بھی ان کے ایک بنائے ہوئے اصول کی وجہ سے تھا کہ پہلے ان لوگوں نے کہا کہ بی بی پاک سے خطا ہوئی، پھر کہا کہ وہ غلطی پر تھیں، پھر کہا کہ نہیں وہ خطائی تعدی ہے۔ جب یہ ان کی گرفت کی گئی کہ بھائی جب بی بی پاک کا وہ عمل قرآن کے ظاہری عموم کے مطابق تھا اور صحابہ کرام کا اجماع علماء نے لکھا ہے کہ ان کا وہ عمل درست تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل بھی حدیث کے مطابق بالکل درست تھا، تو ان دونوں ہستیوں میں سے کسی ہستی کو خطا پر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور خطائی تعدی ویسے تو صفت مدح ہوگی، لیکن یہ ہر جگہ صفت مدح نہیں ہے۔ اگر کسی سے خطا سرزد ہوئی ہو تو اس کی تعویل خطائی تعدی سے کریں، پھر تو یہ صفت مدح ہے۔ لیکن اگر خام خواہ کسی کے لیے کہہ دیا جائے کہ جی اس سے خطائی تعدی ہو گئی تو یہ اس کے لیے صفت مدح نہیں ہے۔ اس حوالے سے ان کا ایک اصول سامنے آیا تھا کہ نہیں، اگر کسی نے نبی ہو، ولی ہو یا کوئی بھی ہو، کسی نے کچھ بھی نہ کیا ہو تو اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی اس سے خطائی تعدی ہوئی ہے تو یہ اس کی کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ اگر خطائیں اجتہادی نہ بھی ہو پھر بھی منسوب کر دی جائے تو کوئی عیب نہیں ہوتا، یہ عیب ہے ہی نہیں۔ اور یہ کیسا اصول ان جلالی صاحب کے متعلقین کی طرف سے سامنے آیا تھا کہ اگر اس کو درست مان لیا جائے
تو پھر تو استغفر اللہ معاذ اللہ، دنیا میں کسی کی عزت محفوظ نہیں کہ پہلے کہہ دیا جائے جی فلاں بندہ غلطی پر ہے، خطا پر ہے، بعد میں کہا جی نہیں صفت مدح ہے خطائی تعدی، ہم نے تو خطائی تعدی کا قول کی ہے۔ تو اس پر میں نے ایک الزامی سوال ان لوگوں سے کیا تھا، ان کے بنائے ہوئے اصول کو سامنے رکھ کر، اور الزامی سوال ہمیشہ اہل علم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی بندے کا اپنا موقف نہیں ہوتا۔ اس طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دیابنا اور وہابیہ کا جو ایک اصول جو ان کی کتابوں سے مترشح تھا کہ تمام جو قبائے ہیں وہ تحت قدرت باری تعالیٰ ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے الزامی طور پر کہا تھا کہ پھر اگر یہ بات ہے تو تمام قبائے کے اندر تو زنا، لواطت اور ساری چیزیں آتی ہیں، تو پھر تو تمہارا خدا وہ ہے جو لواطت، زنا اور یہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ اس پر پچھلے 100 سالوں سے دیوبندی اور وہابی حضرات کی طرف سے اعلیٰ حضرت کی کردار کشی کی جاتی رہی کہ جی یہ دیکھو جی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی، اور یہ اعلی علم کے علم ہے کہ یہ بہرحال سنت ان کو جواب دے چکے کہ بھئی یہ اعلیٰ حضرت کا اپنا موقف نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے، تمہارے اصول کے مطابق انہوں نے الزامی طور پر تمہیں یہ کہا تھا تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تمہارے لوگوں نے یہ کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ تو اسی طرح سے میں نے ان کے بنائے ہوئے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے، اور یہ جو انہوں نے روزانہ شو ڈالا ہے کہ جی بی بی پاک خطائی تعدی پر تھیں، ہمارا یہ موقف ہے بی بی پاک خطائی تعدی پر تھیں، اور اگر ان کے لیے خطائی تعدی کا قول کر دیا جائے تو اس میں کوئی ان کی بے ادبی نہیں، تو میں نے ان کے سامنے رکھا تھا کہ بھائی اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو بی بی پاک کو انکار کیا تھا فدق کے معاملے میں تو وہ خطا پر تھے، اور اس پر جس طرح شیعہ حضرات کا موقف ہے جو ان کے بنائے ہوئے اصول ہیں کہ جی چونکہ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق اکیلے ہیں اور اس وجہ سے انہیں اس کے سننے میں خطا اور غلطی لگ سکتی ہے، تو اب اگر یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کوئی یہ کہہ دے کہ بتاؤ کہ پھر کیا وہ خطا پر نہیں ہے، وہ بھی خطا پر ہے، اور پھر معاذ اللہ آگے کہہ دیا جائے جی کہ نہیں نہیں میری مراد تو خطائی تعدی تھی، تو میں نے آگے چل کر ان سے الزامی سوال کیا تھا کہ بتاؤ کیا یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اور گستاخی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور میرا موقف بڑا واضح اسی ویڈیو میں موجود ہے کہ بھئی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا یہ گستاخی ہوگی یا نہیں، یعنی یہ بالکل گستاخی ہے، اور ایسا بندہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ آپ کہتے ہو کہ حضرت بی بی پاک سے خطائی تعدی ہوئی ہے، اور خطائی تعدی کسی کے ذمہ لگانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہی قول آپ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کی، ابوبکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو سمجھنے میں خطائی تعدی لگ سکتی۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے، نہ کر رہے تھے، تو ان سے خطا ہوئی، اور بعد میں مہینے بعد کو نہیں ان سے خطائی تعدی ہوئی، اور پھر وہی سارے دلائل یہاں رکھو جو بی بی پاک کے لیے رکھ رہے ہو، تو میں سننے والوں سے کہتا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا یہ ابوبکر صدیق کے شایان شان ہے؟ یہ ابوبکر صدیق کی بے ادبی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر نہیں ہوگی تو پھر کیوں، اور اگر ہوگی تو پھر کیوں؟ تو سیم پوزیشن ہے دونوں طرف کہ جو حدیث میں عمل کر رہے اگر اس کے لیے خطائی تعدی آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں تو یہ آپ اہل سنت سے خارج ہو جائیں گے، تو جو قرآن پہ عمل کر رہی ہے۔ تو میرا الزامی سوال تھا کہ اگر ایک طرف حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کچھ نہیں کیا ہوا اور ان کے لیے کہہ دیا جائے انہوں نے خطا کی اور بعد میں کہا جائے یہ خطائی تعدی ہے تو یہ ان کی بے ادبی ہے، تو سیدہ کائنات کے لیے بھی اسی طرح سے جب کہ انہوں نے کچھ نہیں کی ہوئی ہے خطا تو کہہ دیا جائے جی انہوں نے خطائی تعدی کی ہے، اور بعد میں ایک اصول بنا دیا جائے کہ جی اگر کسی نے کچھ نہ بھی کیا ہو تو اس کو خطائی تعدی کا الزام دے دیا جائے تو اس کی بے ادبی نہیں۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ اگر خطا اجتہادی نہ بھی ہو پھر بھی منسوب کر دی جائے تو کوئی عیب نہیں ہوتا، یہ عیب ہے ہی نہیں۔ تو بتاؤ کہ کیا یہ سیدہ کی توہین ہے یا نہیں؟ تو یہ لوگ جناب گچی سے پکڑے گئے تھے۔ میرے الزامی سوال کے مندرجات تھے، اس میں ایک تھا کہ بھائی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان کو اس حدیث کے سننے میں بھی خطا لگ سکتی ہے، غلطی لگ سکتی ہے، یہ میرا موقف نہیں، یہ وہ الزامی سوال کی عبارت تھی جس کو آگے چل کر میں نے کہا کہ اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو اہل سنت سے خارج ہے کہ جو حدیث میں عمل کر رہے اگر اس کے لیے خطائی تعدی آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں تو یہ آپ اہل سنت سے خارج ہو جائیں گے، جو قرآن پہ عمل کر رہی ہے۔ تو میری اس ویڈیو کو کاٹ کر اتنی سی چیز کو، نہ بنیادی مقدمہ جو میں نے بیان کیا اسے، اور نہ جو آخر میں جا کر میں نے ان کے اوپر الزامی سوال کیا اسے، ان دونوں چیزوں کو الگ کر کے درمیان سے اتنی سی چیز کو میرا موقف کر کے جب وائرل کیا گیا پورے ملک کے اندر کہ جی دیکھو حنیف قریشی نے کہا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہو گئی، سننے میں حدیث کو ان کو غلطی لگ گئی، ارے بھائی میرا یہ موقف استغفر اللہ معاذ اللہ نہیں۔ اور اس کی وضاحت میں اس کے بعد ایک تو اسی دن جب ویڈیو گئی اور اس سے آگے دوسری ویڈیو میں وضاحت سے بیان کر چکا کہ بھئی یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے
حالانکہ میرا یہ موقف ہے ہی نہیں. میں نے تو یہاں الزامی سوال کیا کہ اگر کوئی کہے تو پھر, تو حالانکہ میرا موقف نہیں. الزامی سوال کے طور پر اگر درد اٹھ گیا تو میں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہاں پر الزامی سوال کیا, اور اس میں نے کہہ دیا جی کہ اس حدیث کا اکیلے راوی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں. ہمارا وہی موقف ہے جو حضور اعلیٰ کہے کہ یہاں پر اس حدیث کے راوی اکیلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں, دیگر صحابہ کرام بھی ہیں. بہرحال یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے بھائی, حضرت ابوبکر صدیق اکیلے نہیں ہیں, ان کے ساتھ دیگر صحابہ کرام بھی اس حدیث کے راوی موجود ہیں. میرا تو الزامی سوال تھا, اصل الزامی سوال تھا اتنا سا کہ بھائی اگر حضرت سیدہ طیبہ کو خطائی تعدی کے الزام دینا یہ ان کی بے ادبی نہیں, تو بتاؤ حضرت ابوبکر صدیق کی بے ادبی ہوگی یا نہیں؟ اس کا سمپل سے جواب یہ تھا کہ ہے بے ادبی, اور جیسا کہ ان لوگوں نے ریئیکشن دیا کہ بے ادبی ہے تو میرا مقدمہ تو ثابت ہو گیا کہ بھائی پھر سید کائنات کے لیے بھی بے ادبی ہے, لہذا یہ آج کے بعد نہ کہا جائے, اس چیز سے توبہ کی جائے, رجوع کیا جائے کہ بھائی خطائی تعدی کی اضافت بھی اگر بی بی پاک کی طرف کر کے کہا جائے, یہ موقف رکھا جائے. ہمارا یہ موقف ہے بی بی پاک معاذ اللہ مسئلہ فدق کے اندر جو ہے نا وہ خطا پر تھیں. دعوت اسلامی ان تنظیموں میں سے کہ جس نے پچھلے 3.5 سال اس مسئلے پر خاموشی اختیار کی, باوجود ان کے دارالافتاء سے سوال کرنے کے انہوں نے اس پر جواب نہیں دیا. اس دفعہ دعوت اسلامی نے اپنا پیٹرن چینج کیا اور ان کے دارالافتاء سے مفتی حسان صاحب نے میری اس وائرل ویڈیو, جس کی میں 2 دفعہ مزید وضاحت کر چکا تھا کہ یہ میرا موقف نہیں ہے بلکہ یہ الزامی سوال ہے, اس الزامی سوال کی چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک فتویٰ تحریر کیا, گو کہ وہاں پر لفظ زید کے ساتھ سوال بنایا گیا کہ زید یہ کہتا ہے کہ اس حدیث کے اکیلے راوی ہیں وغیرہ وغیرہ, حالانکہ وہ میرا موقف نہیں تھا. تو اس کا انہوں نے جواب دیا جس میں انہوں نے اپنے دلائل دیے کہ بھئی حدیث مبارکہ کے اکیلے راوی حضرت ابوبکر صدیق نہیں ہیں بلکہ دیگر صحابہ بھی ہیں. حالانکہ یہ تو بات ہی نہیں ہے, تو بحث ہی نہیں ہے, نہ یہ میرا موقف ہے کہ بھئی اس حدیث مبارکہ کے اکیلے راوی حضرت ابوبکر صدیق ہیں, اور یہ میں پہلے 2 ویڈیوز میں یہ وضاحت کر چکا تھا یہ فتویٰ لکھنے سے پہلے. میں سمجھتا ہوں کہ یا تو ظاہر ہے اب کھل کر دعوت اسلامی اس مسئلے خطا پر سامنے آ چکی ہے, یا پھر حسان عطاری صاحب کی ذاتی کوئی بہت جذباتی چیزیں تھیں اس حوالے سے کہ وہ پچھلے 3.5 سال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو سٹیجوں پر خطا پر کہا جاتا رہا, انبیاء علیہ السلام کی اجتہادی خطائیں گنوائی جاتی رہیں, حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ایسے جملے بولے گئے کہ جو استغفر اللہ معاذ اللہ, اللہ کی پناہ ان سے, تو مانا گیا کہ اجتہاد ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہاں بات ہو رہی ہے, اور پھر اجتہاد میں خطا بھی مانی گئی, یعنی ہو سکتا ہے, اور پھر اس کا وقوع اس کے لحاظ سے بات کی گئی کہ جب وقوع ہو چکا تو پھر تو سوال ہے. یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی کہ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا اور اس فیصلے میں خطا کی. وہ بھی ہیں جو اجتہاد سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے ہیں, اور پھر جو اجتہاد والے ہیں ان میں خطا کی گنجائش ہے. اب یہ اگر قوم کو نہیں بتائیں گے تو کیا قرآن قوم کا نصاب نہیں ہے؟ یہی لفظ ہزاروں ہمارے ائمہ ہیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے اجتہاد میں خطا کے وقوع کو ذکر کیا ہے. ہم اس جھنڈے کو پکڑ کے کھڑے ہیں جو عرش سے اترا ہے, یعنی اللہ کے قرآن کا جو موقف ہے وہ پیش کر رہے ہیں. اور اگر یہ توہین ہے تو پھر معاذ اللہ قرآن کوئی توہین سکھا رہا ہے, پڑھا رہا ہے. قرآن یہاں غیر نبی سے خطا کے امکان کو توہین کہا جا رہا ہے, اور یہاں قرآن کی آیت کے پیش نظر یہ لکھ رہے ہیں کہ امکان ہی نہیں, انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی مسائل میں خطا کا وقوع بھی ثابت ہے. لوگوں کو تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اقوال پیش کر رہے ہیں اور مختار مذہب پیش کر رہے ہیں, تو ہم مختار مذہب پیش کر رہے ہیں. اس پر تو دارالافتاء حرکت میں نہ آیا, وہاں زید کے نام سے سوال نہ کیا گیا, تو یہاں پر انہوں نے فوراً ناؤ دیکھا نتاؤ اور فتویٰ لکھا, اور جس کو میرا نام لگا کر پورے ملک میں یہ تشہیر کی گئی. حالانکہ دارالافتاء کی ذمہ داری تھی کہ اگر اس چیز کو انہوں نے فتویٰ دینا تھا تو وہ تحقیق کرتے, پوری ویڈیو دیکھتے کہ وہ جو پورے الزامی سوال ہے اس میں آگے بندہ جا کر نتیجہ کیا نکال رہا ہے. اس سے الگ تھلگ انہوں نے فتویٰ دیا جس میں اتنے سے جملوں پر حسان عطاری صاحب نے لکھا کہ زید جو ہے وہ سطحی علم رکھتا, ہوائی باتیں کرتا, علم حدیث سے ناشنا, کتب حدیث کے مطالعہ سے معروم, فہم دین سے فارغ اور علم الحدیث اور علم العقائد سے جاہل ہے. یہ پورے ملک میں یہ چیز وائرل ہوئی کہ لو جی حنیف قریشی کے خلاف جو ہے نا دارالافتاء علیہ سنت سے فتویٰ آ گیا. چونکہ اس سے قبل تو
दावत इस्लामी गैर जानबदार रही, मरकजी जो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का है वो खामोश रहा। खामोश उन्हें नहीं रहना चाहिए था, अपना मौक़िफ़ देना चाहिए था, लेकिन एक उज़र जो मैंने पीछे बयान कर दिया उसको सामने रखते हुए हम मानते हैं कि ठीक है दावत इस्लामी को इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब वो अब खुलकर आ गए हैं कि उन्होंने ना आओ देखा है ना ताओ, तो अब मेरा दावत इस्लामी के मुफ्तियों से कुछ सवालात हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि एक तो उन्होंने कटी हुई वीडियो पर उन्होंने माशाल्लाह फौरन फतवा दिया और इस तरह की चीजें लिखी हैं, तो अब मैं उनसे इसी वीडियो के जरिए से सवाल कर रहा हूं और पूरे पाकिस्तान की अवाम से और उलमा से मैं गुजारिश करूंगा अब दावत इस्लामी के दारुल इफ्ता से ये सवाल करें। और पिछले काफी दिनों से ये सवाल दावत इस्लामी के दारुल इफ्ता से अवाम कर रही है, लेकिन उनकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा। मैं ऑफिशियली दावत इस्लामी के दारुल इफ्ता से ये सवाल पूछ रहा हूं और उम्मीद है कि मुफ्ती हसन साहब और दीगर जो लोग हैं वो इन सवालों का जवाब जरूर देंगे। मेरा पहला सवाल ये है, बताइए, ज़ैद ये कहता है कि फदक के मामले में जब बीबी पाक ने मुतालबा किया हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से, तो बीबी पाक जब मुतालबा फरमा रही थी तो वो खता पर थी और बाद में वो कहता है कि उनसे गलती हो गई। यानी ये फरमाया कि मसला बागे फदक में ये रवाफिज तुम दलील ना बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। फलानी खता का इम्कान था और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी। लिहाजा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अगर ये दलील पेश की थी तो फिर भी मासूम नहीं थी, गलती हो गई। बकर ये कहता है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब बीबी पाक के मुतालबे पर फैसला किया आगे फदक न देने का, तो अबू बकर सिद्दीक खता पर थे और उनसे खता हो गई। अब दारुल इफ्ता से मेरा ये सवाल है, अब मुझे बताएं कि क्या ज़ैद ठीक कहता है या बकर? तो अब बताया जाए कि इन दोनों में फर्क क्या है और ये भी इजाफा कर लिया जाए कि अगर बाद में वो साइल जाकर अपनी उस खता को महीने 2 महीनों के बाद कहता है कि नहीं, हमारी इससे मुराद जनाब सिद्दीक़ अकबर की और सईदा ज़हरा की दोनों की खताए इज्तिहादी मुराद है। इन दोनों के हवाले से दारुल इफ्ता अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। सवाल नंबर 2, ज़ैद एक कानून बयान करता है कि इन्नल इम्काना इज़ा काना मुताल्लिक़न बिल माज़ी यस्तलज़िमुल वुकू, कि जब इम्कान जो माजी से मुताल्लिक़ हो तो उसको वुकू मुस्तलज़म होता है। और ये कानून बयान करके ज़ैद ये कहता है कि चूंकि बीबी पाक के लिए खता मुमकिन थी क्योंकि वो गैर मासूमा है, हर वो जो शख्स गैर मासूम होता है उससे खता मुमकिन होती है, लिहाजा जब बीबी पाक से मुतालबे फदक करने में खता का इम्कान था तो फिर उसको वुकू मुस्तलज़म है, लिहाजा उनसे खता हो गई। क्या ज़ैद का ये बनाया हुआ कानून और उससे किया गया ये इस्तिदलाल दुरुस्त है? अगर ये दुरुस्त है तो फिर जरा गौर किया जाए कि इसी कानून को इस्तेमाल करके अगर कोई शख्स सहाबाए किराम के लिए, अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए या औलिया या दीगर उम्मत के लिए हर उस इम्कान को जो मुतल्लक हो माजी के उसको मुस्तलज़म वुकू बना दे, जरा गौर किया जाए उससे कितने कबाए, कितनी खराबियां और क्या क्या लाजिम नहीं आएगा। तीसरा सवाल, ज़ैद ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा उनसे नामुनासिब अल्फाज सादिर हुए। तीसरे मरहले में यानी वो जवाब देने की जो सूरत हाल है जहां कुछ नामुनासिब अल्फाज भी बोलना मुनासिब हो जाता है, जिस तरह के रब्बे जुल जलाल के लिहाज से मैंने बुखारी शरीफ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये हदीस पेश की, क्या मजबूरी है ये बोलने की कि वो आवर नहीं, वो काना नहीं, मगर ये लफ्ज सबसे बड़े तौहीद परस्त हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले हुए हैं और सही बुखारी में हदीस है, हमने उसका हवाला दिया। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नामुनासिब अल्फाज सादिर हो सकते हैं? अगर नहीं, ज़ैद का हुक्म शरई दारुल इफ्ता वाज़ेह करे। चौथा सवाल, ज़ैद कहता है अगर अबू बकर सिद्दीक बागे फदक का माल बीबी पाक को दे देते तो हराम माल उनकी तरफ चला जाता। हालांकि अगर दे देते तो उनके खिलाफ तो आज भौंकने वाले ना भौंकते, मगर नुकसान क्या होता, मुकद्दस आल के तरफ लुकमा हराम चला जाता। अस्सानी अन्नहु काना मा युअती लिफातिमाता मालन हरामन बिला खिलाफिन। सिद्दीक़ अकबर हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हराम माल कैसे दे सकते थे जिसको शरीयत ने माले हराम कहा हो? तो ये थी गैरत सिद्दीक़ अकबर की कि तुम्हारे अब्बा जान ने मुझे तैयार किया और मैं तुम्हारे तकद्दुस को जानता हूं और मुझे पता है कि ये तुम्हारे शायान शान
نہیں اس طرح ملکیت کے دینے کے لحاظ سے. لہذا اگر صرف یہ لحاظ کرتے ہوئے کہ سیدہ پاک نے فرمایا دے دیتے تو ادھر معصیت ہو جاتی. سرکار ناراض ہوتے، خلیفہ تم تھے تو تم نے میری ہی آل کے لیے مال حرام اپنے ہاتھوں سے دے دیا. اس بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ دے کے مقدس گھرانے کی تقدیس پہ پہرا دیا. ہمارا دارالفتاء اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا بی بی پاک کے لیے اس طرح کے جملوں کا استعمال زید کے لیے درست ہے؟ سیدہ نے جس مال کا مطالبہ کیا تھا وہ مال حرام تھا؟ کیا ابو بکر صدیق نے سیدہ کو لقمہ حرام سے بچایا؟ بتائیے یہ لہجہ دیدہ دلیری بارگاہ سیدہ کے شایع نشان ہے؟ پانچواں سوال کہ زید ایک حدیث ضعیف کو سامنے رکھتے ہوئے سیدہ کائنات کے لیے یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کے لیے ذنوب کا لفظ استعمال کیا اور زور لگا لگا کر عملتی ہے کہہ کر وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ استغفر اللہ معاذ اللہ سیدہ کے لیے ذنوب کے ارتکاب کا گویا کے اعلان معاذ اللہ رسول اللہ نے بھی کیا ہے. اور ان تمام چیزوں سے نتیجہ یہ نکالنا چاہتا ہے کہ اگر میں نے سیدہ کے لیے خطا کی بات کر دی تو کون سی بڑی بات کی. معاذ اللہ حضور نے تو ان کے لیے ذنوب کا لفظ بھی استعمال کیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ذنوب کا استعمال کیا. عملتی ہے جو آپ نے کیے ہیں. جس مسلک کے اندر ایسی حدیثیں ہوں جن کے اندر لفظ ذنب ہے اس مسلک میں اتنا طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا. قرض ہے ان سارے 2 نمبر لوگوں پر وضاحت کر کے جواب دیں. میرا دارالفتاء اہل سنت کے مفتیان سے سوال ہے اب خدا کے لیے اب نکلیے بس اب آپ نے آ گئے میدان میں دیں جواب. کیا یہ سیدہ کائنات کی بے ادبی نہیں ہے؟ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ زید صحابی رسول حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے کہتا ہے کہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بغض تھا. اور اس حوالے سے وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی یہ سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا ابو جحیفہ کے دل میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا بغض ہے. یہ بات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو جحیفہ روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں دخلت علی علی بن ابی طالب، کہتے ہیں میں ان کے پاس داخل ہوا تو میں نے جا کر سلام میں ہی ان کا لقب بیان کر دیا. کیا کہا؟ میں نے کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتا ہے اے وہ ذات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے، تجھ پہ اللہ کا سلام ہو. تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مولا علی تھے. فقال علی مہلا یا ابا جحیفہ، یعنی جب اس نے کہا نا کہ سب سے افضل، ارے بریک لگا بریک لگا ٹھہر جا. مہلا یا ابا جحیفہ، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیونکہ اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں تھی کہ ریکارڈ خراب ہو رہا ہے آپ نے فرمایا مہلا یا ابا جحیفہ الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تجھے نہیں پتا تو میں بتاؤں کہ پہلا نمبر سرکار کے بعد کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر، دونوں نام لے کر فرمایا ویحک یا ابا جحیفہ، نہ تو تباہ ہو جائے، تو میرا دیوانہ اور ملنگ بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو تباہ ہو جائے. کیوں؟ یہ لفظ ہے فرمایا لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن. کسی مومن کے دل میں میرا پیار اور ابو بکر و عمر کا بغض اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو آپ نے حالانکہ اس نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کی تھی، لیکن آپ نے چیک کر لیا کہ اس کے سینے میں بغض ہے. تو میرا سوال ہے دارالفتاء سے کہ بتائیے کہ کیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغضی بتانا ایک صحابی رسول کو کیا یہ ان کی توہین ہے یا نہیں؟ پھر حضرت مولا کائنات کے لیے یہ کہنا کہ مولا کائنات یہ گمان کرتے تھے کہ اس صحابی رسول کے دل میں شیخین کریمین کا بغض ہے. تو ذرا دارالفتاء اہل سنت بتائے کہ کیا بدگمانی کبیرہ گناہ ہے اور یہ کبیرے گناہ کا الزام حضرت سیدنا مولا کائنات پر جس زید نے لگایا ہے کیا یہ قابل گرفت ہے یا نہیں؟ میرا 7واں سوال ہے زید کہتا ہے کہ معصومیت کے لیے نبوت شرط ہے، جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا. عصمت شرط نبوت است، جسے
معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا. فرماتے ہیں کہ عصمت شرط نبوت است. تو عصمت شرط مطلب کیا ہے کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے. عصمت شرط نبوت است. کیا زید کا یہ کہنا شرعاً درست ہے؟ کیا اس سے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا رہا؟ میرا دارالفتاء اہل سنت سے 8واں سوال یہ ہے کہ زید ایک کلمہ کفر جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے اور بعد ازاں اسی کو کہتا ہے کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا بولا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے. اب ہوں اللہ کے خلیل اور ستارے کو اپنا رب کہہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا تو ایک تارا دیکھا. قال ھذا ربی، اب ھذا کس پر بولا؟ ستارے پر. ھذا ربی، یہ جملہ ستارے کے لحاظ سے میں کہوں آپ کہیں کوئی کہے تو کفر ہوگا کہ ستارہ تو رب نہیں، رب تو وحدہ لا شریک اللہ ہے. تب ھذا ربی، قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کے بارے میں کہا. اب کتنا وہ شخص پاگل ہوگا جو قرآن کے خلاف ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دے کہ قرآن نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر الزام لگا دیا ہے کہ وہ غیر اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں. اس طرح کی قرآن کے خلاف گفتگو کا کوئی مطلب نہیں بنتا. غلط ہے یہ گفتگو قرآن پر الزام لگانا. ھذا ربی ہے، کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو بتایا جائے کہ کیا زید کا یہ استدلال اور زید کا یہ کہنا یہ درست ہے؟ 9واں سوال یہ ہے کہ بکر حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کے لیے کہتا ہے کہ انہیں رسول اللہ کا بھائی نہیں کہنا چاہیے. نمبر 4، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے حد شفقت مولا مشکل کشا پر ہے کہ ان نے اپنا بھائی کہا. لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ علی نبی بھائی بھائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور علی بھائی بھائی، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو اپنا بھائی کہا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اور خود مولا کائنات نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہا، انا عبد اللہ و اخو رسول اللہ. اور اکابرین امت تواتر سے حضرت مولا علی کے القابات میں سے اخی رسول اللہ کا یہ لقب استعمال کرتے رہے. میرا دارالفتاء سے یہ سوال ہے کہ بتائیے کہ کیا بکر کا یہ کہنا درست ہے؟ اور اگر یہ غلط ہے تو کیا بکر نے نبی علیہ السلام کی درجنوں احادیث کا انکار نہیں کیا؟ تو کیا دارالفتاء اہل سنت بکر کے لیے سطحی علم رکھتا، ہوائی باتیں کرتا، علم حدیث سے ناشنا، کتب حدیث کے مطالعہ سے معروم، فہم دین سے فارغ اور علم الحدیث اور علم العقائد سے جاہل کے الفاظ استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میرا دارالفتاء اہل سنت سے 10واں سوال یہ ہے کہ بکر نے ایک صحابی رسول حضرت سیدنا جیجہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی کتب کے اندر شدید ترین گستاخی اور توہین کی، اور لکھا کہ ان کے لیے کہ وہ بد نصیب اور خبیث شخص، یعنی ان کو بد نصیب اور خبیث النفس شخص قرار دی. بکر کی جب اس کی طرف توجہ دلائی گئی تو بکر کے ایک مرید نے صرف اس چیز کی وضاحت کر دی. کیا بکر کے لیے صحابی رسول کی یہ سری بے ادبی اور گستاخی کرنے پر توبہ نہیں بنتی تھی؟ اور بکر نے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اپنے اس کیے گئے عمل پر توبہ نہیں کیے، تو بکر کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ کیا وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو صحابہ کرام کے بے ادبوں کے لیے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھی گئی ہیں، اگر کوئی شخص وہی ساری چیزیں یہ فتویٰ دیتے ہوئے اس بکر کے بارے میں وہ بیان کر دے یا لکھ دے، تو کیا دارالفتاء اہل سنت اس کی تائید کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور اگر نہیں کرے گا تو کیوں؟ 11واں سوال یہ ہے کہ زید یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی صحابی، تابعی، اہل بیت کے کسی فرد کی طرف اس کے نہ کردہ کسی قسم کی اس نے کوئی خطا کوئی چیز کی نہیں ہے، اس کی طرف وہ کہتا ہے کہ اس نے خطائے اجتہادی کی ہے، اس میں اس کی صفت مدح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور میرا دعویٰ ہے کہ اگر خطائے اجتہادی نہ بھی ہو پھر بھی منسوب کر دی جائے تو کوئی عیب نہیں ہوتا، یہ عیب ہے ہی نہیں. کیا دارالفتاء اہل سنت اس موقف کی تائید کرتا ہے؟ اور اگر تائید کرتا ہے تو پھر اس حدیث کا کیا جواب ہوگا جسے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں جلد 15 صفحہ 353 پر، اور اسی طرح امام طبرانی نے مسند شاشی کے اندر ہے، شرح مذاہب اہل سنت میں امام ابن شاہین نے اور دیگر علماء محدثین نے روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یکرہ
فوق سمائی ان یخطا ابو بکر، اور دوسرے الفاظ ہیں ان اللہ یکر فی السماء ان یخطا ابو بکر فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر ناپسند کرتا ہے کہ زمین پر ابو بکر صدیق خطا کرے، اور ظاہر ہے جس مقام پر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا وہاں پر کوئی خطائے معصیت کی تو تک ہی نہیں بنتی، وہاں خطائے اجتہادی ہی کا معاملہ بن سکتا ہے، کیونکہ ایک مشاورت کے مسئلے میں حضرت ابو بکر صدیق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو بتایا جائے کہ جب رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی قسم کی خطا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پسند نہیں فرماتا، تو کیا زید کا یہ بنایا گیا جو قانون ہے کہ اگر کسی کو ویسے ہی خطا پر کہہ دیا جائے تو درست ہے، اور اگر اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کل کلاں کوئی دارالفتاء کی شخصیات یا ان کی بزرگوں یا دیگر اولیاء یا دیگر کی طرف خطا کر کے تقریروں میں یا تحریروں میں اور بعد میں کہے جی کہ چونکہ ایک مسلمہ قانون ہے کہ اگر کسی نے کچھ نہ کیا ہو تو اس کو خطائی تعدی کا الزام دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اگر ہم نے کر دیا تو کیا ہو گیا، کس کی وضاحت بھی مطلوب ہے۔ میرا مفتی احسان صاحب سے ایک خصوصی سوال ہے کہ میں نے تو ویسے اپنا موقف دے دیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے وراثت والی، اس کو کئی صحابہ کرام نے روایت فرمایا۔ آپ نے اپنے فتویٰ کے اندر مسلم شریف کی حدیث 1757 کا حوالہ دیا، شاید کوئی آگے پیچھے ہوگا لیکن انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس حدیث مبارکہ کی جو نمبرنگ ہے وہ 4577 ہے۔ یہ جو امام زہری کی سند سے جس روایت کو آپ نے مستدل بنایا ہے، میرا آپ سے مفتی احسان صاحب یہ سوال ہے کہ کیا آپ اس مسلم شریف کی حدیث کے اس ایک حصے کو مانتے ہیں یا اس پوری حدیث کو مانتے ہیں؟ اور اگر آپ پوری حدیث کو درست تسلیم کرتے ہیں تو ذرا مہربانی فرما کر اس پوری حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح آپ کسی فتوے میں فرما دیجئے یا اپنی کسی گفتگو میں اس کو بھی ذرا واضح طور پر بیان فرما دیجئے، اور پھر یہ بھی بتائیے کہ میرا تو یہ الزامی سوال تھا اور وہ جو آل تشیع کا موقف تھا وہ سامنے رکھ کر کہ بھئی اگر کوئی الزام لگائے حضرت ابوبکر صدیق پر کہ ان سے خطا ہوئی ہے اور وہ دلیل یہ دے کہ ان کو حدیث سننے میں غلطی لگ سکتی ہے کیونکہ وہ اکیلے راوی ہیں، تو آپ نے یہ مذکورہ الفاظ میرے لیے استعمال کیے، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ میرا موقف تو ہے ہی نہیں ہے کہ اس حدیث کے راوی جو ہے نا وہ اکیلے ابوبکر صدیق ہیں، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی محدث اس طرح کا قول کر دے اور وہ کہے کہ اس حدیث مبارکہ کو مرکزی طور پر پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے روایت کی ہے اور بعد ازاں حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سیدہ عائشہ اور دیگر نے روایت کی ہے اور اس کی وہ تصریح بھی کرے، کیا وہ اہل سنت کا جو محدث عالم ہے اس کے لیے بھی آپ کے وہ 6 الفاظ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میرے اگر الزامی سوال پر وہ 6 الفاظ آپ نے جو استعمال کیے ہیں تو کیا وہ محدث کے لیے بھی آپ استعمال کرنا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ پہلے اس کا جواب دیجئے گا، انشاءاللہ پھر میں وہ محدثین آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جنہوں نے اس حوالے سے تصریح بھی کی ہوئی ہے کہ مرکزی طور پر ابتداءً حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ سے سنا اور بعد ازاں کئی صحابہ نے ان سے سنا۔ تو ذرا آپ بتائیے گا کہ اگر ایک محدث پوری تصریح کر کے یہ لکھتا ہے تو اس کے لیے آپ یہ الفاظ استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کہ میری گزارشات درد دل کے ساتھ اور بغیر کسی فتنے کو بڑھاوا دینے اور بغیر کسی انتشار اور افتراق کے ہیں۔ میں نے بہت ساری وہ شخصیات کے جن کا مرکز دعوت اسلام کے ساتھ تعلق ہے، مفتی صاحب کے فتویٰ آنے کے متصل بعد ان سے رابطہ کیا تھا۔ یہ دعوت اسلامی کے دارالفتاء نے بالکل سطحی تحقیق کے ساتھ اور خواہ مخواہ اس مسئلے کو اچھالا ہے، لہذا اس کی وضاحت کر دی جائے۔ میں نے پورا ایک ہفتہ اس حوالے سے انتظار کیا اور اس کے بعد اب یہ میں نے آپ کے سامنے سوال رکھے ہیں، تو اب امید ہے کہ آپ کھل کر آ گئے، تو اب دعوت اسلامی اب فیصلہ کر لے کہ اس نے کہاں کھڑا ہونا ہے۔ اور اب دیکھیں نا، ویسے بھی لاکھوں لوگ ہیں کہ جو پریشان ہیں بیچارے، جن کا تعلق دعوت اسلامی کے ساتھ ہے، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی بتاؤ جلالی صاحب نے جو کہا ہے یہ صحیح کہا ہے یہ غلط کہا ہے، کیا بی بی پاک کو ہم خطا پر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو میرے سوالات ہیں آپ کھل کر ان کا جواب دیں، ماشاءاللہ اپنا موقف بہرحال دعوت اسلامی اب سامنے لے کر آئے، اب کھل کے پھر بات ہو جائے۔ اب جو پردہ تو وہ ہے جو آپ نے اٹھا دی ہے، تو اب پھر کھل کر ماشاءاللہ اپنی زیارت چہرے کی کروائیں پوری قوم کو، تاکہ اس کے بعد پھر آگے اس سلسلے کو بڑھایا جائے۔